ادا کرنی ہے. بس بات اتنی ہے, آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا. ادھر ادھر والوں کے لیے الحمدللہ ہم نے جملہ ادا کیا تھا ذلیل اعظم, اور جب ہمارا آخری خطاب تھا جمعے والے دن ہم نے پھر بھی وہی جملہ ادا کیا ہے کہ یہ ذلیل اعظم تھا, ذلیل اعظم رہے گا. ادھر ادھر نہیں. یہ بات تو اتنی ہے, ایک 14 اگست وہ بھی تھا جو مسلمانوں کے شیر جیل میں تھے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی. ہاں, مسلمانوں کے شیر, مسلمانوں کے رہبر, ہمارے قائد علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیل میں تھے. حکومت تمہاری تھی, نہیں سمجھے, تمہاری حکومت تھی اور ہمارے قائد جیل میں ہیں. آج دیکھیے گا وقت کو, وقت کا جو اپنے آپ کو فرعون کہلانے والا, وقت کا اپنے آپ کو طاقتور کہلانے والا, آج وہ جیل میں ہے, لبیک والے روڈ پہ ہے. ارے بھائی تمہاری بات کیا ہے, تم ہمارے سامنے رکاوٹ کیا ڈالو گے؟ ارے جب تمہاری حکومت تھی تب بھی ہمارے سینے حاضر تھے, اب بھی ہمارے سینے حاضر ہے. اب تم دریا کے اس کنارے پہ ہو, بس ایک دھکا کافی ہے. جب تم بڑے کمڑ میں تھے, بڑے روب و دبدبے میں تھے, اس وقت بھی الحمدللہ لبیک والے تمہارے سامنے تھے اور اب بھی رہیں گے. اور یہ کیلو کال ادھر کا ادھر کا یہاں بائیں کے معاملات سے رکیے گا. یہ پاکستان کسی کے باپ کا, ہماری مرضی, جہاں چاہیں جدھر چاہیں ہم آ کر بیٹھ سکتے ہیں, ہم رسول اللہ کی بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے, جب یہ جملہ ادا کیا جائے والا پاکستان اگر ہمارے باپ کا نہیں تو پھر میں نے کہا ہمارے باپوں کا ہے, ہمارے اسلاف کا ہے, ہمارے اسلاف نے بنایا ہے, قربانیاں دی ہے. ارے قربانیاں اگر آپ نے دیکھنی ہے پاکستان کے لیے کس طبقے نے کتنی قربانی دی ہے, ابھی اس 5 سال کو ہی دیکھ لیں, ابھی 5 سال کو ہی دیکھ لیں. کریک ڈاؤن ہم پر بھی ہوئے, معاملات ہم پر بھی ہوئے, گرفتاریاں ہماری بھی ہوئی, مگر ہمارے 50 سے زیادہ قربانیاں ملی ہیں. تمہارے کتنے قربان ہوئے بتائیں؟ کہاں پر ہے لبرلزم کرنے والوں کہ پاکستان لبرلزم کے لیے بنا ہے؟ نا, پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے, مدینے والے کے نام پہ بنا ہے, اور اسی نام پر قائم دائم رہے گا. اور یہ بات بھی بالکل مسلم ہے اور مصدق ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی حفاظت بھی لبیک والے کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ تو ایک روایتی بات ہے, وہ بھی تو کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں, پاکستان لبرل نے بگاڑا ہے, بگاڑا نہیں بگاڑا, پاکستان کے املاک کو توڑا نہیں توڑا, پاکستان کو نقصان دیا نہیں دیا. پاکستان کو نقصان دینے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان کو بھیک منگوانے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان میں بجلی کی تباہی لانے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان کی صنعتوں کو تباہ کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان کی گیس کو ختم کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, کراچی کو اجاڑنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان میں دنگا فساد کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, پاکستان میں بے حیائی کو عام کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, شراب کو عام کرنے والے یہی لبرل لوگ ہیں, انگریزوں کو اور کافروں کو, یہود و نصارہ کو, پاکستان کو یرغمال بنانے والے یہی لبرل لوگ ہیں. انہی لوگوں نے مغرب کو بیچا, انہی لوگوں نے مغرب کی بات کی, انہی لوگوں نے ہمیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. بس بات اتنی ہے کہ بس پیغام یہ ہے 14 اگست کے دن کہ بات اتنی ہے
کہ لبرل نے پاکستان کو بگاڑا، پاکستان کو خراب کیا ہے، بنایا نہیں ہے، بنایا بھی ہمارے اسلاف نے تھا اور سنواریں گے بھی لبیک والے۔ جب لاکھوں کا سمندر، ہمارے قائد جب جیل میں تھے، لاکھوں کا سمندر، یہ سمندر بولنا آسان ہے، لانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہاں حقیقتاً وہ سمندر تھا، لاکھوں کا سمندر جب لاہور سے نکلا، جب وزیر آباد تک، جب میرے قائد جیل میں تھے، اس وقت ہم جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہم کر سکتے ہیں، مگر یہ ملک ہمارے اسلاف نے بنایا، اور اس سے ہماری محبت دیکھیں کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی مثال دیتے ہیں۔ اللہ یار، اتنے ان ناچ گانے والوں کے پاس، اتنے یہ ان یوتیوں کے پاس لوگ ہوتے، یہ تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا نقشہ ہی بگاڑ دیتے۔ انہوں نے کہا یہ نقشہ بگاڑنے والے ہیں، ہم الحمدللہ نقشہ بنانے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ نے بھرپور انداز میں آنے والے الیکشن کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہر بندہ ممتاز قادری بن کر کام کرے گا۔ بھائی کیوں یہ جملہ ادا کیا؟ ممتاز قادری نے اپنے والدین کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، مال دولت کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی پرواہ نہیں کی، زندگی کی پرواہ نہیں کی، بس ہم میں سے ہر ایک ممتاز قادری بن کر، اور جو مشن قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں کون کون ممتاز قادری ہے؟ ہاں واہ 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 واہ۔ آپ میں سے کون کون خادم حسین رضوی ہے؟ واہ واہ، ہاتھ بلند رکھیے گا۔ تو آپ میں سے کون کون آنے والے الیکشن میں جیسے میرے قائد نے کام کیا ہے ایسا کام کرے گا؟ پکی بات ہے۔ بس اب آویں اور کوئی کسی کو جواب نہیں دینا ہے، الیکشن میں آ کر انشاءاللہ اسمبلیوں میں جیسے پہلے جواب دیتے تھے اب بھی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔